بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، انشاءاللہ تعالی آج کی نماز تراویح میں سورۃ النساء کی تلاوت کے اعتبار سے تکمیل ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو سورہ مبارکہ پڑھی اور سنی اس کا نام تھا آل عمران، اس سے پیچھے البقرہ۔ سورۃ البقرہ کے اندر جو مضمون بیان ہوا، یاد دہانی کے طور پر فرمایا تھا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، کہ ہم یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت نہیں کرتے، ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، اور سورہ آل عمران کا مضمون یہ تھا کہ ہم عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ و مریم کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آگے سورۃ النساء شروع ہوئی اور سورہ نساء، النساء کا معنی ہے خواتین، تو ربط یہ بنے گا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى ثم نؤدی بعدها حقوق النساء، کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت بجا لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور بندوں میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، یا وہ خواتین کہ جن کا کسی لحاظ سے ہم سے تعلق ہے، ان کے جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر خواتین کے حقوق کا بیان آئے گا۔ حضرات محترم، نام تو اس صورت کا ہے النساء، خواتین والی عورت، خواتین والی صورت، لیکن اس صورت کے اندر احکام رعیت اور احکام سلطانیہ کے اعتبار سے معاشرتی اصلاح کے لیے بہت سارے قوانین بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 14 قوانین کا تعلق رعایا سے ہے اور 9 قوانین کا تعلق حکومت سے ہے، حکمراں جماعت سے ہے، جنہیں کہا جاتا ہے احکام رعیت اور احکام سلطانیہ۔ احکام رعیت کیا ہیں، یعنی رعایا کی اصلاح کے احکامات کیا ہیں؟ پہلا حکم ارشاد فرمایا، سب سے پہلے تمہیداً فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں آدم و حوا سے پیدا کیا، تم حقیقتاً آپس میں ایک ہو، تمہاری ماں ایک، تمہارا باپ ایک۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر آگے چل کے فرمایا رعایا کے حقوق میں پہلا حکم یہ آیا کہ لوگو یتیموں کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں پہ ابتدا مال سے ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں انسان کی خوش بختی کی دلیل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمانبردار بیوی عطا فرما دی، اپنا بقدر کفایت گھر عطا فرما دیا، اور بقدر کفایت حلال کی روزی عطا فرما دی، تو یہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، گھر ہے، لیکن بیوی با اخلاق و فرما بردار نہیں، تو اس کا مال، اس کی دولت اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر مال ہے، گھر ہے، مگر آباد کرنے والی عورت گھر کو نہیں ہے، تو پھر بھی وہ گھر قبرستان نما ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ ہونے کے باوجود انسان، یعنی بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن ہے فقیر، مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب یہ بندہ محتاج زمانہ ہے، اس کی زندگی بھی مشکل ہوتی ہے۔ جس کے بعد یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت کی عطا سے موجود ہیں، فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے ان تینوں چیزوں کی وہ قدر کرے۔ اب فرمایا کہ مال بقدر کفایت کافی ہے جس سے تمہاری گزر چل سکے، بشرطے کہ مال حلال کا ہونا چاہیے۔ فرمایا حلال کا مال اس طرح ہوگا کہ تم یتیموں کے مال پہ نظر مت رکھو۔ یتیم چونکہ کمزور طبقہ ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم یتیموں کا مال اپنے لیے ناجائز اور حرام سمجھو۔ نمبر 2 حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی یتیم لڑکی ہے اور وہ جوان ہو گئی اور تم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا تم اس کو مال مفت دل بے رحم والا معاملہ نہ سمجھنا، اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ پہلا حق کیا ہے کہ بیوی کا مہر ادا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی زندگی کے تمام تر ضروریات کے جو حقوق ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے پورا کرنا۔
اگر تم یتیم بچیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس جرم سے بچو، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ تمہارے لیے معاشرے میں اور ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن سے نکاح حلال ہے، تم ان سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن یتیم بچیاں اپنے نکاح میں نہ لاؤ اگر حقوق ادا کرنے کے معاملے میں تم کمزور ہو تو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم عام خواتین سے بھی نکاح کرتے ہو تو ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ پہلا حق مہر ادا کرنا۔ فرمایا جو مرد اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا تو اس نے ابتدائی طور پہ اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہے، اس کا حق غصب کیا ہے۔ جو مہر ادا نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کبھی حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں تاکید فرمائی کہ بیویوں کے مہر ادا کیے جائیں۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مال وراثت میں حصے مقرر کر دیے ہیں، کوئی کسی کا حق نہ مارے، ہر ایک اپنے اپنے حصوں کے بقدر لیا کرے۔ بالخصوص عورتیں جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہیں، فرمایا ان کے حقوق ادا کیا کرو۔ چونکہ ابتدائے زمانہ میں یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے عرب کے معاشرے میں یہ دستور تھا کہ وراثت کا مال صرف مردوں میں تقسیم ہوتا تھا، اور مردوں میں بھی ان مردوں میں کہ جو جنگ لڑنے کے قابل ہوتے تھے۔ بچوں کو نہیں ملتا تھا، بوڑھوں کو نہیں ملتا تھا، اور جو جنگ لڑنے کے قابل نہ ہوتے، بیمار، اپاہج وغیرہ، ان کو بھی محروم کر، اور اس طرح عورتوں کو بھی محروم کر دیا جاتا۔ فرمایا کہ جنگ لڑنے کا تعلق وراثت سے نہیں ہے، کوئی جنگجو ہے تو بھی اپنے حصے کا مال پائے گا، کوئی اپاہج ہے تو بھی پائے گا، اگر عورت ہے تو بھی اپنے حصے کا مال پائے گی، اور ان کے حصے مقرر ہیں۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں معیار بیان کیا، بنیادی قانون۔ فرمائے ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ بات کو سمجھیے گا جی، یوں بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کے برابر ہے، فرمایا نہیں، بنیاد اور قانون عورتوں کا حصہ بنایا۔ کسی مرد کو جب وراثت میں سے حصہ دینے لگیں تو دیکھ لیں تم نے 2 عورتوں کو کتنا دیا ہے، 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو دے دو۔ مطلب کیا، مرد کو ملے گا لیکن پہلے عورت کو ملے گا، بعد میں مرد کو ملے گا۔ تو اس بات کی نفی کر دی کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ عورت تو کمزور طبقہ ہے، ان کا وراثت میں کیا حق اور کیا حصہ۔ پھر فرمایا کہ بیوی کے اخراجات مرد کی ذمہ داری ہے، اس پہ مال خرچ کرے، لیکن اس کی نگرانی بھی رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ عورت اگر خدا نخواستہ بدخو ہو جائے، بد کردار ہو جائے، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ کڑی گرفت کرے، اس کو سزا دلوائے، اور اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا خرچہ بھی جاری رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا خرچہ بند کرے تو وہ گناہ کے راستے پہ چلنے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، یہ مرد کی ذمہ داری بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا چونکہ گھر کا معاشرہ ہے تو یہاں پہ کھچاؤ تناؤ ہو جاتا ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو یوں نہیں کہ ایک دم جناب مرد اٹھے اور طلاق دے دے اور بیوی کو فارغ کر دے اور ہنستا بستا گھر اجاڑ دے۔ فرمایا نہیں، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کی اصلاح کی کوشش کرے، خود اس کو واضح و نصیحت کرے، خود سمجھائے، اس کو تمام اتار چڑھاؤ بتائے، پیار محبت سے بٹھا کر برداشت کے ساتھ شوہر خود اپنی بیوی کو سمجھائے۔ ایسا نہیں کہ بیوی شوہر کے خلاف معاشرے میں چل نکلے اور شوہر بیوی کے خلاف چل نکلے، وہ اس سے بدنام کرے، وہ اس سے بدنام کرے۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں اگر معاشرے میں نکل کے یہ عیاں کریں گے، کل اگر ایک ہو بھی گئے تو معاشرہ پھر انہیں آباد نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے فرمایا گھر کے معاملات گھر میں حل کیے جائیں۔ اگر اس طرح بات نہیں بنی تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی سے اپنا بستر الگ کر لے۔ یہ بے رخی ہے، اگر بے رخی کرے گا، دانا اور عقل مند بیوی اپنے شوہر کی بے رخی برداشت نہیں کرے گی اور وہ پلٹ آئے گی اور گھر آباد ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی بے وقوف عورت ہے اور وہ شوہر کی بے رخی کو کوئی حیثیت نہیں دے رہی، تو اب شوہر کو حکم ہے کہ تم اسے مار سکتے ہو، لیکن مارنے کا ایک معیار ہے، چہرے پہ نہیں مارنا اور کسی ڈنڈے وغیرہ سے نہیں مارنا، اس کو صرف تنبیہ کرنی ہے، چہرے پہ نہیں، اور ایسی ضرب نہ لگی جس سے اسے زخم پڑ جائے یا
اس کے ہڈیاں ٹوٹ جائیں وغیرہ، تو اس طرح کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے۔ یہ سورہ نساء کے اندر حکم موجود ہے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی ہے تو پھر اس طرح کیا جائے، مرد کے خاندان میں سے ایک سمجھدار مرد اور عورت کے خاندان میں ایک سمجھدار مرد، ان دو کو بلایا جائے، دونوں بیٹھ کر میاں بیوی کے درمیان تسویہ کرانے کی کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اخلاص سے محنت کریں گے، یوفق اللہ بینہما، میں اللہ ضامن ہوں کہ میں میاں بیوی کے درمیان موافقت اور محبت پیدا کر دوں گا۔ یعنی بڑوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ہمیشہ نکاح جو ہیں وہ بڑوں کی مرضی سے ہونے چاہیے۔ جو بڑوں کی مرضی سے رشتے بنتے ہیں وہ بڑوں کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے رشتے بنتے ہیں ان کا سفر بہت مختصر ہوتا ہے، آگے چل کے بہت قریب ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے چل کے فرمایا احکام سلطانیہ کہ یہ تو پبلک کو حکم تھا، فرمایا مسلمان حکمرانوں کو خطاب ہے، جو کہ 9 مرتبہ خطاب آیا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اے مسلمان حاکموں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ نہ کسی کی حق تلفی کرو، نہ کسی کی حق تلفی کرنے دو، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا حقدار کو ان کے حقوق ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچانا یہ مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر مسلمانوں کا دین، ان کی جان، ان کا مال یہ خطرے میں پڑے کفار کی طرف سے، تو مسلمان حاکم جہاد کے لیے تیار رہے اور مسلمان فوج کو کفار کے مقابلے کے لیے مستعد اور تیار رکھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا ہے، فرمایا اگر کسی دوسرے ملک کے اندر مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے کمزور ہوں، ان پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہو، تو ایک طاقتور مسلمان ریاست کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسری ریاست کے مسلمانوں کے پرسان حال بنیں اور ان کے حالات جا کر معلوم کریں اور ان کو ظلم کے شکنجے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے چل کے فرمایا یہ طویل سفر چلتا رہا، جہاد کے احکامات چلتے رہے۔ فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو خیال کرنا کسی مجاہد کی نماز قضا نہ ہو جائے، کہ بطور خاص حکم آیا، اسے کہتے ہیں صلاۃ خوف۔ فرمایا تم نے نماز پڑھنی ہے لیکن صلاۃ خوف پڑھنی ہے۔ جہاد کے دوران نماز قصر ہو جاتی ہے، 2 رکعت پڑھیں گے اور پڑھیں گے بھی جماعت سے، اور جماعت کا طریقہ یہاں بڑا عجب انداز میں بیان ہوا ہے، تفصیلات ہیں اس کے اندر، فقہی بھی تفصیلات ہیں۔ پھر آگے چل کر ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف جہاد ہے، یعنی یہود و نصارہ۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، ہم نے سولی چڑھا دیا ہے، اور عیسائیوں نے بھی اس بات کو مان لیا کہ ہمارے پیغمبر ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پہ سولی چڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا نہ وہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ ان کے سامنے ایک تشبیہ ڈال دی گئی۔ یہودیوں نے اپنا بندہ مار دیا، سمجھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر جو وراثت کی تقسیم کی صورتیں بنائی گئی ہیں ان کی کل تعداد ہے 16 طریقوں سے وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ 12 صورتیں اس صورت کے شروع میں آئی ہیں اور 4 صورتیں صورت کے آخر میں، جنہیں کلالہ کی صورتیں کہا جاتا ہے، وہ بیان کر کر اس صورت کو وائنڈ اپ کیا گیا، اور یہاں پہ سارے احکام رعیت، احکام سلطانیہ کو کلوز کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا